بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں حیات فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب دیکھیے، جنوری 2000 کا یہ عید نمبر ہے، شوا ڈائجسٹ ہے یہ۔ اس میں سے میں نے اسٹوری چوز کی ہے۔ ٹائٹل دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، سرخ چوڑیاں، خوبصورت سا سیٹ، اور جناب سوٹ دیکھیں۔ اس کام کا رواج آج کل پھر سے ان ہو گیا ہے، کوڑا دبکا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت، کنٹراسٹنگ بہت پیاری ہے جناب، ٹپیکل سی ٹریڈیشنل، بہت پیاری ماڈل۔ دیکھیں کتنا سٹل میک اپ ہے اور کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں۔ آج ٹائٹل پہ بھی میں نے کہا تھوڑی سی بات کر لوں۔ آپ لوگوں کے میسیجز بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کروں گی ریڈ کرنے کی۔ تو آج جو میں نے ناول چوز کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، شوا جنوری 2000 کے شمارے میں سے میں نے لیا ہے۔ بہت پیاری سٹوری ہے۔ جو ہیروین ہوتی ہے نا، اس کے جو فادر ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، تو جاتے ہوئے نا ہیروین کو اسلام آباد نا اپنے دوست کے گھر چھوڑ جاتے ہیں کہ وہاں پر نا اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ بیسیکلی جس دوست کے گھر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اور اس ہیروین کے جو فادر ہیں وہ ساتھ ساتھ گھروں میں رہتے تھے اور ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ ہیروین کی ان کے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ شفٹ کر جاتے ہیں، تو اس لیے باقی جو دو ہیں ان کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ان میں سے جو ایک بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کی بات طے ہوتی ہے، لیکن وہ جو لڑکا ہے وہ اپنی تایازاد کے تایازاد کو پسند کرتا ہے، لیکن جو ہیرو کی ماں ہے نا وہ بڑی کوئی ڈکٹیٹرشپ قسم کی عورت ہوتی ہیں۔ بیسیکلی جو ہیروین ہے نا، وہ جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی پھر شادی کا وہ کہتے ہیں ہیرو وہ ہوتا ہے اس کا بڑا بھائی۔ بہت پیاری، بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ اس میں بلال کا کریکٹر بہت اچھا ہے، جو کہ ہیروین کا دوست بھی ہوتا ہے اور دیور بھی بعد میں بنتا ہے۔ بہت پیاری سٹوری، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتی ہوں، بڑا مزہ آیا مجھے یہ سٹوری پڑھنے میں۔ تو جناب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے دل ایسا نگر نہیں، اور دی ون اینڈ اونلی آف شاہ فریدی کا یہ بہت خوبصورت سا ناول ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیک وقت چینل سرفنگ کرنے اور انٹرنیٹ پر چیٹنگ میں مصروف بلال کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی کہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے والے نہیں تھے، نہ ہی ان میں سے کسی میں بھی اس کا مکمل دھیان محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ حسب عادت مصروف تھا۔ ہیلو، وہ سہج قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی گئی۔ ہیلو، اس کے ہیلو کے جواب میں وہ بڑے جوش سے بولا، ساتھ ہی ساری توجہ ادھر مرکوز کر دی۔ خیریت؟ لگتا ہے بہت بور ہو رہے تھے۔ سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہنس کر چھیڑنے والے انداز میں کہا، جس پر اس نے بڑی سرد آہ بھری تھی۔ پھر اشتیاق سے پوچھنے لگا، وہ تو ہے، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تمہاری غیر موجودگی سے۔ ہاں مگر میں تو یہیں موجود ہوں۔ اس سے خود کو چھو کر جیسے تسلی کی تو وہ مسکراتے ہوئے جھک کر جاگرز کے تسمے کھولنے لگی۔ ہاں مگر پھر بھی یہاں نہیں تھے۔ آئی سی، غالباً قانون فلسفہ کی شق نمبر 11 ہے۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اٹھ کر اس کے مقابل آ بیٹھا۔ اینی وے یہ بتائیے ایڈمیشن کا کیا بنا؟ اگلے ہفتے پتہ چلے گا، فی الحال تو فارم داخل کروا کے آ رہی ہوں۔ ایڈمیشن کے نام سے ہی اسے آج کی تھکن ایک بار پھر یاد آ گئی، مگر اپنے شوق کی خاطر وہ ساری مشکلات طے کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ تو گیا اگلے ہفتے ہی معلوم ہوگا کہ آپ اس شہر دلبراں کو اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشیں گی یا نہیں؟ جواباً اس نے سر ہلایا۔ اور اگر آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ملا تو پھر کوئی اور شہر تلاش کریں گے، کیونکہ رہنا تو ہاسٹل میں ہی ہوگا مجھے۔ ناممکن میڈم، کم از کم ہمارے شہر میں تو پاپا آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ ویسے بھی یہ اچھا تو نہیں لگتا، پاپا اور آپ کے فادر بہت فاسٹ فرینڈز ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے۔ بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی سے کہہ کر آپ کا ایڈمیشن پکا کروا دیتا ہوں۔ رہ گیا رہائش کا مسئلہ تو خانہ ماں حاضر است۔ بلال نے پرخلوص پیشکش کی تو اس نے صاف منع کر دیا۔ جی نہیں شکریہ، میں میرٹ پر داخلہ لوں گی۔ وہ لطیف سا طنز کر رہا تھا۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ ویسے بھی آپ کو آج نہیں تو کل اس گھر میں ہی آنا ہے، تو پھر تکلف کیسا؟ جم آئیں اور جم رہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلال عادتاً چھپانے والی باتیں بھی کہہ جاتا تھا، اس وقت بھی اس اوپن سیکرٹ کو جسے سب نگاہوں میں چھپائے پھرتے تھے
وہ مزے سے کہہ گیا تھا۔ انزا ایک لمحے کو جھیم سی گئی، تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا۔ لیجیے، آپ تو ٹھیک ٹھاک شرما گئی، جبکہ ابھی تک آپ نے ہاں بھی نہیں کہی ہے۔ بلال، اوہو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ بائی دا وے انزا جی، آپ نے اعظم بھائی کے متعلق جو بھی رائے قائم کی ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بکو مت، ایسا کچھ نہیں ہے، محض وہم ہے تمہارا۔ اب کہ اس نے اسے پھیلتے دیکھا تو لگام کے طور پر جھوٹ کا سہارا لیا۔ میڈم کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جبکہ آپ بنفس نفیس ہمارے گھر آ گئی ہیں۔ پچھلے اس 1.5 دن میں نے ممی پاپا کی تقریباً تمام ہی خفیہ میٹنگز دروازے سے کان لگا کر سنی ہیں۔ پوری لائف میں صرف ایک آپ ہی ایسا موضوع ہے جس پر وہ دونوں تسلی سے گفتگو کرتے پائے گئے ہیں، اور خدا کا شکر ہے آپ کو بہو بنانے کے فیصلے پر ان کا اتفاق رائے ہو گیا، نہیں تو ایک بار پھر سن 71 کی یاد تازہ ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ اس نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ مطلب یہ کہ شکر کرے وہ دونوں اعظم بھائی پر متفق ہو گئے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ ممی کا ووٹ اعظم بھائی اور پاپا کا فیصلہ ارحم بھائی کے حق میں ہو جاتا۔ پھر پتہ چلتا آپ کو کہ دو مساوی طاقت رکھنے والے سربراہوں کی اختلاف رائے کے نتیجے میں کیا کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ بلال تو اسے باقاعدہ ڈرانے کی کوشش میں تھا۔ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ فضول مت ہانکا کرو، میں نے تو انکل آنٹی میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، بلکہ میں تو انہیں رشک کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ بہت اچھا کپل ہے ان کا، یہاں رہ جائیں سارے خیالات ہوا ہو جائیں گے۔ یکدم وہ دبے شانہ لہجے میں کہتا ہاتھ جاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اسے سدھر جاؤ والی نظروں سے دیکھتی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک کا احساس آنے لگا تو اس لیے پوچھنے لگی، یہ بتاؤ اس وقت کھانے میں کیا ہے؟ چینل سرفنگ اور چیٹنگ۔ جواب بڑا برجستہ موصول ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بھونچکی سی رہ گئی۔ مطلب یہ کہ ہمارے یہاں دوپہر کا لنچ صرف سیٹرڈے سنڈے کو بنتا ہے، باقی 5 دن چونکہ دوپہر میں صرف میں ہوتا ہوں، اس لیے ممی کے کہنے کے مطابق یا تو باہر جا کے برگر وغیرہ کھا لیتا ہوں، یا پھر آملیٹ، جو کہ اس وقت بین الاقوامی سروے کے مطابق 80% لوگوں کا ناشتہ اور لنچ ہے، بلکہ کئی ایک کا تو ڈنر بھی یہی ہے۔ اینڈ تھینک گاڈ میں آخری اس ذکر کے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ بلال کی طویل گفتگو کی وہ پچھلے 1.5 دن میں عادی ہو گئی تھی۔ ریئلی؟ یس میڈم، لہٰذا آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں ابھی آپ کے لیے میکسیکن آملیٹ بنا کر لاتا ہوں ود کافی۔ وہ پھرتی سے کچن کی طرف جانے لگا تھا کہ اس نے روک دیا۔ او نو تھینکس بلال، میں انڈا بالکل نہیں لیتی، الرجی ہے مجھے۔ ڈونٹ ٹیل می۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بڑے ہی دردناک تاثرات تھے بلال کے۔ تم فکر مت کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں کچن میں کچھ اور ہوا تو بنا لوں گی، اس نے جیسے اسے دلاسا دیا تھا۔ غالباً بلال صرف یہی بنا سکتا تھا، اس لیے قدرے شرمندہ تھا۔ کیا آپ کو کوکنگ آتی ہے؟ ہاں بس تھوڑی بہت۔ وہ مسکرا کر گیسٹ روم میں چلی آئی جو پچھلے 2 راتوں سے اس کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اسے قدرے حیرانی ہو رہی تھی، سمیہ آنٹی کے گھر کا یہ حال اور ماحول ہوگا، اسے قطعاً اندازہ نہ تھا۔ سلمان انکل بھی کتنے ویل سیٹلڈ آدمی تھے، وہ تو بچپن سے ان کو دیکھ کر رشک کیا کرتی تھی۔ اپنا گھر اسے ہمیشہ بے ترتیب لگتا تھا کہ اسے عورت کے لمس سے آشنائی نصیب نہیں ہوئی تھی، جبکہ سلمان انکل اور سمیہ آنٹی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر اس کے والدہ نے ابی کو نہ چھوڑا ہوتا تو شاید ان کا گھر بھی ایسا ہی ہوتا، مکمل اور پرسکون۔ بلال بچپن میں بھی ان کے یہاں آیا جایا کرتا تھا۔ سلمان انکل جب بھی آتے اسے ساتھ لاتے تھے، لہٰذا باوجود اس کے کہ وہ اس سے کم از کم 4 سال بڑی تھی، ان کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ بلال کو اس کے ہی اسکول میں داخل کروا دیا گیا تو وہ از خود اس کی گارجین بن گئی۔ اسے ہمیشہ بلال پر رشک آیا کرتا تھا، جس کا گھر مکمل تھا، فیملی مکمل تھی، ماں باپ اور 2 بڑے بھائیوں کا وہ قدرے لاڈلا تھا۔ تاہم چونکہ بھائی عمر میں اس سے 7 اور 8 سال بڑے تھے، لہٰذا انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی درمیان۔ سمیہ آنٹی شروع سے ہی بزنس کرتی تھی، جبکہ انکل ابھی کی طرح گورنمنٹ آفیسر تھے۔ کم عمری کے زمانے میں تو ہر چمکتی چیز سونا ہی لگتی ہے۔ وہ سلمان انکل پر رشک کیا کرتی تھی کہ انہیں سمیہ آنٹی جیسی بیوی ملی تھی جو نہ صرف خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی بلکہ جدید دور کے تمام تقاضے نبھانا بھی جانتی تھی۔ اس نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ آخر انکل ہمیشہ خود کیوں ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ شام کا وہ وقت جب لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ان کے گھر ابی کے ساتھ باتیں کر کے کس لیے ضائع کرتے ہیں؟ کیا سمیہ آنٹی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں؟ وہ انہیں اپنے یہاں کیوں نہیں بلاتے؟ کبھی کبھی وہ بلال کے کہنے پر دونوں سے ضد کرتی کہ اسے بھی بلال کے گھر جانے دے، وہ اس کے بھائیوں سے ملے گی، سمیہ آنٹی سے مزے مزے کی وہ تمام چیزیں بنوا کر کھائے گی جنہیں وہ اپنی امی سے بنوانے کی خواہش مند رہی ہے، مگر اس کی ضد ہمیشہ کمزور رہی۔
بیٹا اگلی بار آپ کو لے جائیں گے۔ ابی یا انکل میں سے کوئی اس کے گال تھپ تھپا کر کہہ دیتا تو وہ خوش ہو جاتی اور تابعداری سے سر ہلا کر وہاں سے ہٹ جاتی۔ پھر بلال خوب گرم ہوتا اس پر۔ تم بالکل بیوقوف ہو انزا، دیکھ لینا پاپا اور تمہارے ابی کبھی تم کو ہمارے گھر نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ وہ سادگی سے استفسار کرتی۔ کیونکہ ممی کو یہ سب پسند نہیں، وہ جھٹ کہتا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا دیتی۔ جی نہیں آنٹی، ایسی نہیں، تم جھوٹ بولتی ہو۔ وہ نہ صرف اسے جھڑکتی، اس کی نفی کرتی، بلکہ اکثر ان کی باتوں کی تصدیق کے لیے سلمان انکل تک بھی جا پہنچتی، جس پر اسے بہلاتے وہ کافی سخت نظروں سے بلال کو دیکھتے تھے۔ فوری طور پر تو وہ شرمندہ ہو جاتا، مگر پھر وہی ڈھاک کے 3 پارٹ وہ کھلا تبصرہ کرنے کا عادی تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ جس سال اس سے میٹرک کیا، بلال نے بھی چھٹی کلاس پاس کر لی۔ اس کے اسکول جانے پر وہ خاصا اداس تھا، مگر یہ اداسی زیادہ دن تک نہ چل سکی اور وہ سب لوگ اچانک اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ شروع میں انزا کو جھٹکا تو لگا، مگر کالج کے نئے نئے ماحول نے جلد ہی اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا اور زندگی دھیرے دھیرے روٹین پر آ گئی۔ اسلام آباد سے سلمان انکل اور بلال کے شروع میں تو خط اور فون آئے، پھر ان کا سلسلہ موقوف ہوتا چلا گیا۔ خصوصاً وہ انٹر کے بعد آنرس کے لیے یونیورسٹی آئی تو پڑھائی نے جیسے سب کچھ بھلا دیا، اور گزرے 5 سالوں میں نہ وہ کبھی سلمان انکل اور بلال سے ملی، نہ وہ لوگ کراچی آئے۔ خیال تو اس کا یہی تھا کہ ماسٹرز کرے گی کہ اچانک ابھی کو قاہرہ میں بہت اچھی جاب آفر ہو گئی۔ ریٹائرمنٹ تو وہ لے ہی چکے تھے، لہٰذا یہ جاب انہیں پسند آئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ فوری طور پر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ دوسرے، وہ خود بھی اس پر راضی نہیں تھی۔ 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، لہٰذا اس نے بمشکل تمام انہیں اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ وہ یہیں اپنے ملک میں اپنی تعلیم مکمل کرے گی، مگر ابھی کی بھی یہی شرط تھی کہ اسے اسلام آباد سلمان توفیق کے پاس رہنا ہوگا، جن کے بیٹے کے سلسلے میں انہوں نے چند ماہ پہلے اس سے بات بھی کی تھی، اور چونکہ وہ امتحانوں میں مصروف تھی اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس نے۔ تاہم اس پرپوزل نے بچپن سے دھندلی یادیں تازہ کرتی تھی۔ بلال کو وہ بھلا نہیں سکی تھی، جبکہ ارحم اور عزم اسے سرے سے یاد ہی نہیں تھے۔ ابھی نے اسے سوچنے کے لیے وقت دیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ان کے جانے کا غلغلہ اٹھ کھڑا ہوا تو اسلام آباد سے سلمان انکل کا فون آ گیا۔ اس نے BSc آنرس کیا تھا اور اب آگے مینجمنٹ سائنسز میں سے کوئی فیلڈ پوسٹ گریجویشن کے لیے چننے کا ارادہ تھا۔ سلمان صاحب نے یہاں آ کر داخلہ لینے کی پیشکش کر دی، جسے ابی نے اس سے بمشکل منوایا تھا، اور اب پچھلے 2 دن سے وہ یہاں تھی۔ پرسوں رات جب وہ آئی تو اس کا بے حد پرتپاک استقبال ہوا۔ بلال قد میں اس سے 1 فٹ اونچا ہو چکا تھا، مگر حرکتیں اب بھی وہی تھی، تاہم سلمان انکل کی شفقت کے وہی رنگ تھے۔ سمیہ آنٹی میں اسے اپنے بچپن کی تصور کی واضح جھلک نظر آئی، لہٰذا بلال کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے باعث وہ سمیہ آنٹی سے قدرے خائف ہو گئی تھی ذہن سے مٹتی چلی گئیں۔ دوسرے دن غالباً اس کے اعزاز میں ہی انکل آنٹی گھر پر رہے تھے، البتہ عزم اور ارحم سے اس کی ناشتے کی ٹیبل پر سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر وہ لوگ گئے تو شام تک لوٹے نہیں تھے۔ یہاں اس کے رشتے کے چچا بھی رہتے تھے۔ شام میں وہ ان کی طرف ملنے ملانے چلی گئی تو پھر دوبارہ وہ دونوں نظر ہی نہیں آ سکے۔ صبح اسے بہت جلدی تھی، لہٰذا انکل جنہوں نے اب اپنا اسکول کھول لیا تھا اسے یونیورسٹی ڈراپ کر گئے تھے۔ فی الحال تو اس پر ایڈمیشن کا بھوت سوار تھا، لہٰذا اعظم کی طرف زیادہ دھیان نہ دے سکی، البتہ واپسی کا سارا راستہ وہ یہی کچھ سوچتی آئی تھی۔ انکل نے اسے لانے کے لیے گاڑی بھیج دی تھی۔ اپنی حیرت اور استعجاب چھپاتی جس وقت وہ کچن میں آئی، بلال کافی بنا چکا تھا۔ اس نے فریج میں جھانکا، کچھ سبزیاں اور چکن رکھا ہوا مل گیا تھا، لہٰذا چکن ویجیٹیبل رائس بنانے کا ارادہ کر لیا۔ بلال کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو وہ خود بھی اس کے ساتھ کام کرے گا۔ کہیں سمیہ آنٹی نے قصداً ایسا تو نہیں کیا؟ وہ کام چور نہیں تھی، مگر مہمانوں کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ کی اسے امید نہیں تھی۔ ایک لحاظ سے خاصی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اگر سمیہ آنٹی نے خود فون پر اصرار کر کے اسے نہ بلوایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ انہیں اس کی آمد ناگوار گزری ہے، مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ سمیہ آنٹی کے گھر نصف درجن ملازمین موجود ہی تھے، البتہ بلال کی اطلاع کے مطابق بٹلر رات کو ہی آتا تھا۔ لیجیے، میں نے یہ سبزیاں کاٹ دی ہیں۔ بلال کی آواز سوچوں کے تسلسل کو توڑتی ہوئی ابھری تھی۔ اس نے دیکھا سلیقے سے کٹی ہوئی سبزیاں پلاؤ کے حساب سے بالکل ٹھیک تھیں۔ ویری نائس، تم تو بہت سگڑ ہو بھئی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر کام کرنا شروع کرتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا
تو بلال مسکرایا، تھینکس، مگر خیال رہے اس قسم کی قابل ستائش صلاحیتیں صرف ماں بدولت میں پائی جاتی ہیں۔ اعظم بھائی ان اعلیٰ صفات سے یکسر آ رہی ہیں۔ بلال، اوہو، اب ان میں یہ برائی ہے تو میں کیا کروں؟ یقین کریں انہیں سدھارنے کی ہر کوشش کر دیکھی ہے میں نے۔ تم نہیں سدھرو گے، مایوسی سے سر ہلاتی وہ واپس برنر پر رکھے فرائی پین کی طرف متوجہ ہو گئی جس میں ایک کے بعد ایک سبزی وہ فرائی کرتی جا رہی تھی۔ وہ تو ظاہر ہے جب اس گھر کے بڑے نہیں سدھرے تو میں تو پھر چھوٹا ہوں۔ چھوٹے نہیں بلکہ زیادہ بگڑے ہوئے ہو۔ اوہو، اتنا برا لگا اعظم بھائی کو کچھ کہنا، وہ ہنس رہا تھا۔ پھر بقیہ تمام وقت بھی وہ اس کے کان کھاتا رہا اور وہ حسب ضرورت جواب دیتی کام میں مصروف رہی۔ خلاف توقع چکن ویجیٹیبل رائس بہت اچھے بن گئے تھے۔ بلال کافی ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا، بھائی اب تو میرا پکا ووٹ آپ کے حق میں ہے۔ بلیو میں بہت عرصے بعد اتنا اچھا کھانا کھانے کو ملا ہے۔ اعظم بھائی کے تو عیش ہو گئے، وہ شرارت سے ہنس رہا تھا۔ پھر وہی بات، تم چپ نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتا ہوں مگر ایک شرط یہ کہ آپ میرے لیے ایک شاندار سی کافی بنائیں گی۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں آئی تو وہ بھی پیچھے چلا آیا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، مجھے ویسے بھی اس وقت نیند آ رہی ہے۔ اس نے ملازمہ کے لیے برتن چھوڑ کر کسل مندی سے کہا تو وہ چیخ اٹھا، ہرگز نہیں، آپ کو مجھے کمپنی دینا ہوگی کیونکہ اس وقت صرف آپ کی وجہ سے میں گھر پر رکا ہوا ہوں۔ بلال کا احتجاج جاری تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ سمیع آنٹی نے فون کیا تھا۔ بلال شرافت کے دائرے میں رہ کر جی جی کرتا رہا، پھر اسے بلا کر ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سمیع آنٹی سخت شرمندہ ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری انزا، یقین کرو مجھے بالکل خیال نہیں رہا کہ آج تم بھی گھر پر ہوگی، مگر فکر نہیں کرو، شہری بس آتی ہوگی، میں نے اسے کہہ دیا تھا تمہارے لیے لنچ بنا لے، وہ کہہ رہی تھی۔ لہجے کی ندامت نے اس کی بدمزگی ظاہر کر دی۔ کم آن آنٹی، ایسا بھی کیا ہے، میں نے خود بنا لیا تھا لنچ۔ او ریئلی؟ وہ واقعی خوش ہوئی تھیں مگر ایک بار پھر نادم ہونے لگی۔ مگر تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تم مہمان ہو یا پلیز آنٹی اب مہمان مہمان کہہ کر مجھے سر نہ چڑھائیں، پہلے ہی میں بہت کچھ کم سست نہیں ہوں، یوں بھی مہمان 2 دن کا ہوتا ہے، 2 سال کا نہیں۔ اس نے ہنس کر انہیں ریلیکس کرنا چاہا تھا، جبکہ انہیں تو عمر بھر یہی رہنا ہے۔ بلال کی آواز بڑی واضح تھی۔ ایئر فون پر سمیع آنٹی کی ہنسی گونج اٹھی تو اس نے شعلہ بار نظروں سے بلال کو گھورا، یہ شیطان تمہیں تنگ کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ انزا ذرا سختی سے پیش آنا، ان کے پاپا نے زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے بیٹوں کو۔ اس کی خاموشی سے انہوں نے قیاس لگایا تھا کہ وہ بلال کو گھور رہی ہوگی۔ ارے نہیں آنٹی، میں اور بلال تو بچپن کے فرینڈز، اسے ہینڈل کرنا آتا ہے مجھے، یوں بھی یہ روب میں آنے والی چیز نہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس دوران ڈور بیل بج اٹھی۔ بلال باہر کی طرف لپک گیا تو وہ بھی چند باتوں کے بعد فون بند کر گئی۔ باہر سے بلال کے تیز تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے لگا شاید آ گئی ہے جس کے متعلق سمیع آنٹی نے تذکرہ کیا تھا۔ بلال اسی سے لڑاکا عورتوں کی طرح لڑنے میں مشغول تھا۔ وہ دونوں اندر نہ آ سکے تو ناچار اسے اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ ہیلو، دونوں بیک وقت بول اور جھگڑ رہے تھے۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بلند آواز میں پکارا تو دونوں چونک کر سنبھل گئے۔ شہزی کی خونخوار نظریں بلال پر ٹھہر کر رہ گئی تو اس نے تعارف کرایا، یہ ہے انزا، ہاشمی پاپا کے دوست، انکل سیف ہاشمی کی بیٹی، آج کل ہمارے یہاں مہمان کے طور پر آئی ہیں۔ وجوہات تو ان کے یہاں رہنے کی۔ ہیلو شہزی آنٹی نے ابھی فون پر آپ کے متعلق بتایا تھا۔ اس نے بلال کو گھورنے کا بھی تکلف نہیں کیا اور قطع کلام کرتی شہزی کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ ہیلو، میں شازمین عرف شہزی ہوں، اعظم کی تایا زاد۔ اس نے بڑی گہری نظروں سے شہزی کے دیکھتے ہوئے شہزی نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے قصداً اس نے اعظم کا نام لیا تھا۔ صرف اعظم بھائی کی نہیں، ہماری بھی رشتہ دار ہیں یہ محترمہ۔ بلال احتجاج کرتا ان دونوں کے پیچھے چلا آیا تھا جو اب اندر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یہ لنچ لائی تھی میں آپ کے لیے، چچی جان کا فون آیا تھا، دیر اس لیے ہوگی کہ کوئی کنوینس نہیں مل رہی تھی۔ 2 بڑے بڑے ہاٹ پاٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے جیسے صفائی پیش کی تھی۔ ارے اس کا تو آپ نے تکلف کیا، ہم نے لنچ کر لیا تھا۔ وہ اتنا کچھ دیکھ کر چھینک گئی۔ جی ہاں، آج مس انزا نے اپنے ہاتھوں سے لنچ بنایا تھا، بڑا مزہ آیا، تم بھی چکنا۔ شہزی بطور خاص اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ اور استعمال کیا گیا ہے۔ بلال پٹری سے کھسک گیا تھا۔ شہزی بہت آہستگی سے مسکرائی تھی، ویسے تم اتنا سارا کھانا یہ جتانے کے لیے لائی ہو کہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ بلال کی زبان پھر پھنسی تھی۔ انزا نے دیکھا شہزی کے چہرے پر ایک سایہ لہرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ نروس سی ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، رات کو کام آ جائے گا۔ ویسے کیا پکایا؟ ہاٹ پاٹ کھولتے وہ مزے سے کہہ رہا تھا، پھر ایک دم چٹخارا بھر کر بولا، اوہ چکن کڑھائی، اعظم بھائی کی فیوریٹ ڈش۔
وہ اصل میں گھر میں صرف چکن پڑا تھا تو میں نے سوچا۔ شیزی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بہت عجلت میں صفائی دینے لگی۔ بلال نے سنجیدہ سی مسکراہٹ سمیت اسے دیکھا تو انزا بول پڑ، اٹس آل رائٹ شیزی۔ یہ بلال تو یوں ہی فضول ہانکنے کا عادی ہے۔ خوشبو زبردست لگ رہی ہے، لگتا ہے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اس نے کھلے دل سے توصیفی لہجے میں کہا تھا۔ جی ہاں، ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں میں ذائقہ ہے۔ ان کا یہ ٹیلنٹ ان کو شوہر کے دل تک پہنچانے کے لیے ایک دم اسی رام کی رہنمائی کی گئی تھی۔ سو وہی راہ اپنا رکھی ہے اب تک۔ بلال ہاٹ پاٹ بند کر کے اب سنجیدہ ہو بیٹھا تھا۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ انزا سمجھ نہ سکی وہ مذاق کر رہا ہے یا سیریس، جبکہ شازمین بے چینی سے لب کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلوں گی، بہت دیر ہوگی۔ ارے نہیں اتنی جلدی، ابھی تو تم آئی ہو، بیٹھو میرے ساتھ۔ یہاں تو کوئی لڑکی ہی نہیں جس سے گپ شپ لگائی جا سکے، لہٰذا بلال سے اب تک گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بے تکلفی سے بولی تو شازمین کے لبوں پر مسکراہٹ کوند گئی، جبکہ بلال چیخ اٹھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے انزا، جس بندے کی کمپنی نے آپ کو اتنے دن بور ہونے سے بچایا اب اسی کی ہی اہمیت نہیں رہی۔ بکو مت، تمہاری باتوں سے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، سمجھے؟ آپ کافی فرینڈلی سی ہیں، جبکہ میں سمجھی تھی کہ اس سے پہلے کہ بلال مزید شور کرتا شازمین بول پڑے۔ پھر بات ادھوری چھوڑ بھی دی۔ شاید انزا کی نظروں کا اثر تھا۔ کیوں، تمہیں بلال نے کیا ورغلایا تھا؟ اس نے بلال پر آنکھیں نکالی۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں فضول لوگوں کے متعلق باتیں کرنے کا۔ وہ اب ٹی وی آن کر کے بیٹھ چکا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر دوبارہ شازمین کی طرف متوجہ ہوگی، جو بے اختیار جملے کے پھسل جانے پر نادم سی ہو رہی تھی۔ اینی وے، جو بھی تمہارا امیج تھا میرے متعلق، اس سے قطع نظر تمہارا امیج بڑا اچھا بن گیا ہے میری نظر میں۔ وہ قصداً ہنستے ہوئے بولتے شازمین کے چہرے سے ندامت کے بادل چھٹ گئے۔ پھر حسب روایت دو خواتین کی موجودگی میں خاموشی وہاں پھٹک بھی نہ سکی۔ بلال پہلے تو منہ بنائے ٹی وی کی طرف متوجہ رہا، مگر جب ان دونوں نے نوٹس نہیں لیا تو ساری ناراضگی بلائے واپس ان کے پاس آ بیٹھا۔ کمال لڑکی ہے، ذرا دیر رک جاتی، آنٹی غالباً آنے ہی والی ہوں گی۔ وہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ اندر آتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا۔ اس لیے نہیں رکی، بلال نے قدرے ہنس کر کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ سارے مطالب سمجھ میں آ جائیں کہ کچھ دن یہاں رکے تو اتنی بے صبری نہ کرے، تھوڑا تھوڑا کھائیں تاکہ ہضم ہو سکے، وہ بھی ٹھنڈا کر کے، نہیں تو منہ جلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ بلال حسب عادت اپنی ہانکے جا رہا تھا، پھر لاؤنج میں آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ چکن کڑھائی سے شغل کرنے۔ یہ شازمین بہت اچھے کھانے بناتی ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ اس کی اسی صفت کی بنا پر میں اسے اپنی بھابھی بنانا چاہتا تھا۔ وہ جاتے جاتے رکا تھا، بلا ارادہ کہہ کر بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا جس پر بلا کا سکون طاری تھا۔ ارحم کے رشتے سے؟ نہیں، اعظم بھائی کے رشتے سے۔ بلال کا انداز اور سنجیدہ گہرا تھا۔ وہ یوں ہی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تو وہ یکدم پیش بندی کے طور پر بول پڑا۔ پلیز، یہ صرف میرا خیال تھا، یوں بھی اس زمانے میں ارحم بھائی پاکستان میں نہیں تھے۔ اس کی وضاحت پر وہ محض مسکرا دی، کیونکہ اس کا اعظم سے ایسا کوئی دلی تعلق نہیں تھا کہ وہ اس بات کو محسوس کرتی۔ یوں بھی ایسا تو سوچا جاتا ہی، اعظم کوئی اس سے منسوب تو نہیں تھا۔ ہاں، سنا تھا شاید اس سال واپسی ہوئی ہے۔ وہ خیالات سے نکل کر نارمل سے انداز میں بولی تو بلال واپس بیٹھ گیا۔ مگر لگتا ہے وہ واپس آ گئے ہیں، مگر ابھی واپسی کا سفر شروع نہیں کیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی، مگر اس مرتبہ بمشکل کیا مطلب کو زبان پر پھسلنے سے پہلے ہی روک لیا تھا۔ بلال متوجہ تھا، اس لیے مسکرا دیا۔ مطلب یہ کہ ارحم بھائی خاصے بدل گئے ہیں، پہلے ایسے نہیں تھے، خشک اور بور نہیں، اب وہ میچور ہیں اور غالباً ریزرو بھی۔ ویسے وہ اسٹیٹس گئے کس لیے تھے؟ تبصرے کے ساتھ ہی سوال پیش کیا۔ گئے نہیں تھے، بھجوائے گئے تھے۔ انفیکٹ انہیں بیماری ہی ایسی تھی، سو پاپا نے انہیں امریکہ بھجوا دیا۔ کیا بہت سیریس کیس تھا؟ بالکل۔ کیا بیماری تھی؟ ان کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی بیماری تھی۔ آپ تو جانتی ہیں اس صحرائی زمین پر گلاب تو کھل نہیں سکتے، اس لیے کیکٹس کو ہی پذیرائی اور نمو ملتی ہے، لہذا بابا نے کہا تم جیسے پودے کے لیے وہی کی زمین زرخیز ہے اور انہیں بھیج دیا۔ اوہ، یوں بھی جانے سے پہلے ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہاں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اندرونی چوٹ کا ذرا دیر سے ہی پتہ چلتا، سو انہیں بھی اندازہ نہ ہوا اور وہ دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ میں نے اب کے کیا مطلب کا متبادل تلاش کر لیا تھا اس نے۔ میں نے یہ کہ انہیں ایک طرح دار اور خوش گفتار خاتون سے افلاطونی قسم کا عشق ہو گیا تھا۔ شروع میں ان محترمہ پر غور ہی نہیں کیا، جب غور کرنے کی نوبت آئی تو اس کی ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ لہجے کو سنسنی خیز بتاتے
بنا کر بتاتے بتاتے اداسی کی بھرپور ایکٹنگ پر اتر آیا۔ آئی سی، وہ مسکرا دی مگر بلال نے دیکھا نہیں۔ ہاں جی، بس ایسی ہی سیڈ سٹوری ہے ان کی۔ وہ خاتون انہیں دگا دے گئی تو خوشی اور گفتار دونوں بیچارے ارحم بھائی کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ اب عرصہ بعد واپس آئے ہیں تو بھی خوش نہیں، شاید ماضی کے کھنڈروں میں بکھرے اور لٹے ہوئے عہد رفتہ کے نشان ڈھونڈتے رہتے ہیں آج کل۔ وہ بڑے گداز سے کہہ رہا تھا، مگر ایسا کیوں؟ یوں کہ آرکیالوجی میں ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہیں، اسی قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ کھنڈروں میں بھوتوں کی طرح منڈلانے کی بیماری لاحق ہو گئی ہے انہیں اب۔ بلال کی بات پر اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی، سو وہ ہنستی چلی گئی۔ پھر اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب تھکن سے چور ہونے لگی تو بے اختیار ٹیبل کی چکنی سطح پر سر ٹکا دیا، اور یہ تو اس کی پرانی عادت تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر اسے سب سے زیادہ میٹھی نیند آتی تھی، لہٰذا اب بھی نہیں پتہ چلا اور وہ سو گئی۔ ارحم آج غیر متوقع طور پر جلد گھر آ گیا تھا۔ لاؤنج خالی نظر آ رہا تھا، بلال یقیناً ٹیرس پر مصروف تھا۔ اس نے قدم اچانک آگے بڑھائے کہ نظر کونے میں لگی سیاہ رنگ کی کمپیوٹر ٹیبل پر سکون سے سر ٹکائے ہوئے سوئی ہوئی انزا پر پڑی۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا، وجہ سے اسے بھول ہی چکا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ذرا دیر میں بلال سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ غالباً ٹیرس سے اس کی گاڑی پورٹیکو میں کھڑی نظر آ گئی تھی جب ہی اتر آیا تھا، ورنہ اس ٹائم ادھر کے ٹیرس پر رنگین آنچلوں کی آمد اسے بلاوا دیتی رہتی ہے، اور وہ کورزوک ہرگز نہ تھا۔ ہیلو، آج اتنی جلدی؟ خیر تو ہے؟ آخری سیڑھی پر پہنچنے سے پہلے وہ شروع ہو چکا تھا۔ بس آج ذرا جلدی فرصت مل گئی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ لاشعوری طور پر اس کی نیند ڈسٹرب ہو جانے کا خدشہ تھا، جو سونے سے پہلے اپنی سماعتیں شاید رہن رکھائی تھی۔ جب بھی بلال کی آواز پر بھی نہیں اٹھی تھی، لہٰذا وہ ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ اور ویسے کتنا اچھا ہوتا اگر یہ واقعہ، یہ جملہ اعظم بھائی کا ہوتا۔ وہ سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا، اور ہمیں ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے آستینے چڑھائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اعظم بھائی اگر آج جلدی آ جاتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ وہ واقعی ممی کی خواہش کو دل سے مان چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، اور ہم نے ایک نظر بغور اس سے دیکھا اور پھر رک کر گویا ہوا۔ خواہشیں دل میں خود رو پودے کی طرح اگتی ہیں، انہیں کسی کی خاطر زبردستی دل میں بسایا نہیں جا سکتا۔ ممی غالباً یہ نکتہ ہمیشہ بھول جاتی ہیں۔ آپ اعظم بھائی کی حمایت کر رہے ہیں یا ممی کے خلاف ہیں؟ جو بھی سمجھ لو، یوں بھی اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عدد دل اور ایک عدد دماغ دے رکھا ہے، اس کے فیصلے کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ مگر یہ پرانا قصہ ہے، جنگ وہی جیتتا ہے جو لڑتا ہے۔ اعظم بھائی کا صرف نام اعظم ہے، مگر انہوں نے آج تک کچھ کرنے کا عزم کیا ہی نہیں۔ خواہ اس میں ان کا فائدہ ہی ہو۔ بلال کا لہجہ قدرے ترش اور بیزاری کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ وہ ممی پاپا کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور بس، اور اپنی۔ میرا خیال ہے ممی پاپا کی چوائس اچھی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماں ارحم بے تاثر لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو بلال اس طرح بات ادھوری رہ جانے پر بڑبڑاتا رہ گیا۔ ذرا دیر بعد چائے سرو ہونے سے پہلے ہی سب لوٹ آئے۔ آنٹی اور انکل ساتھ تھے۔ اعظم کچھ ٹھہر کر آیا۔ آنٹی نے اسے جگایا تو سامنے کھڑے ارحم کو دیکھ کر وہ جھیپ سی گئی۔ وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھا، یوں ہی مسکرا دیا۔ رات ڈنر پر شازمین کا بنایا ہوا چکن کڑھائی اور اس کے بنائے ہوئے چاول بالخصوص اعظم کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا یہ کہنا غضب ہو گیا کہ اعظم بھائی چوائس کر لیں، دیکھیں کرہ فال کس کے نام نکلتا ہے۔ سمیہ آنٹی کی غضب کی ڈانٹ اس کا حصہ بنی تھی جب سے اس کا موڈ آف تھا۔ ناشتے کے بعد لاؤنج میں ارحم اور اعظم کے پاس سمیہ آنٹی نے اسے بلا لیا۔ بھائی آج آف ڈے ہے، اس لیے میرا خیال تم اعظم وغیرہ کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کر رہا۔ اس کے پاس آنے پر آنٹی نے کہا تو اس نے قدرے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اعظم کی نظریں ہنوز ٹی وی پر اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جہاں سے اب نیوز نشر کی جا رہی تھی۔ بالکل بالکل، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی۔ بلال ایک بار پھر ساری ناراضگی بھلا کر ٹپک پڑا تھا۔ ارحم نے تائیدی انداز میں اس کا شانہ تھپکا۔ اچھا، مگر میرا پروگرام تو آج شازمین کی طرف جانے کا تھا۔ اچھی لگی وہ مجھے، معصوم اور چارمنگ سی لڑکی۔ اخبار سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے اپنے پروگرام کی اطلاع دی تو حاضرین پر جیسے خاموشی سی چھا گئی۔ اس نے کچھ اچنبھے سے سب کی طرف دیکھا۔ آپ کب ملی اس سے؟ اعظم نے یکدم ہی استفسار کر لیا تھا اس سے۔ کل دوپہر میں وہ یہی تھی۔ سب سے نظر چراتے ہوئے اس نے اعظم کو جواب دیتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ بے چینی سی بھر گئی تھی۔ ارحم البتہ بہت گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احساس ہونے پر بلا ارادہ نگاہ اس کی طرف اٹھی تو دونوں ہی چونک گئے۔ مگر میرا خیال ہے کہ شازمین کے ہاں جانے کی بجائے تم لوگ آج آؤٹنگ پر چلے جاؤ۔
چاہو تو مری بھی جا سکتے ہو، 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ سمیہ آنٹی نے بلاخر قدرے تاخیر سے کسی حد تک حکمیہ کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئے۔ وہ تینوں البتہ اس دوران بالکل خاموش رہے تھے۔ آنٹی جو ہی اٹھ کر گئیں اس نے بے ساختہ بلال کی طرف دیکھا۔ انفیکٹ شازی کا نام ممی کی گڈ بکس کے آخری صفحے پر بھی درج نہیں ہو سکا ہے، لہٰذا اسے وہ محض اسٹپنی کے طور پر استعمال کرتی ہیں جیسے کل کیا تھا۔ دیٹس وائی ممی کی نالج میں رہتے ہوئے اس سے ملنا، وہ بھی محض اس لیے کہ آپ اس سے فرینڈشپ کرنا چاہتی ہیں، ناممکن ہے۔ سرگوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے بظاہر اخبار پڑھ رہا تھا۔ ریئلی؟ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی، اتنی اچھی لڑکی سے آنٹی کا بہر سمجھ سے باہر تھا۔ 100%۔ اینی وے آپ چلنے کی تیاری کریں، مستقبل کے ساتھ صاحبہ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کے گر آزمائیں، یقیناً مایوسی نہیں ہوگی۔ اب کیا اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی، وہ بری طرح جھم کر وہاں سے اٹھا۔ یقیناً ارحم اور اعظم نے بھی اس کی بکواس سن رہی تھی، اس لیے لان تان کے فکرے جاتے جاتے اس کی سماعتوں نے جذب کر لیے تھے۔ مری میں حسب دستور رونق امڑی ہوئی تھی۔ اسلام آباد اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس لیے وہ مری کے لیے حامی بھر گئی تھی۔ یہاں آ کے اسے بارہا محسوس ہوا جیسے ارحم اور بلال اسے قصداً اعظم کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد مل جاتے ہیں۔ اب بھی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ کیبل کار میں بیٹھتے وقت انہوں نے کافی انتظار کیا مگر وہ دونوں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمال ہے، یہ بلال گیا کدھر؟ وہ کچھ جھلا کر بولی۔ اعظم اس کی توقع اور ضرورت سے زیادہ خاموش طبع ثابت ہوا تھا کہ وہ کچھ دیر میں ہی بوکھلا گئی۔ لگتا ہے آپ میری کمپنی میں بوریت محسوس کر رہی ہیں۔ بلال کے لیے اسے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتا پا کر وہ کچھ ندامت سے بولا۔ انزا نے بے اختیار مڑ کر اسے بغور دیکھا اور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہی ہے۔ آپ محسوس کرنے پر مجھے مجبور کر رہے ہیں اعظم، ورنہ دو فریقوں کے لیے باوجود ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کے گفتگو کرنے کے لیے خاصی گنجائش ہوتی ہے، مگر آپ غالباً پلیز ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا مقصد آپ کو ہرگز یہ جتانا نہیں تھا کہ میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں۔ بلیو می، میری سمجھ اور استدلال محض آپ کے جتانے کا محتاج نہیں اعظم، میں آنکھوں کے زاویے اور رویوں کے پس منظر پہچان سکتی ہوں۔ گزشتہ 2-2.5 گھنٹے کے سفر اور اس سے پہلے اعظم کو اپنے ساتھ لانے کے لیے جو جتن بلال نے کیے تھے اس نے بہت کچھ باور کرا دیا تھا اسے۔ خصوصاً آنٹی اور انکل نے باقاعدہ تیز اور تیکھی نظروں کا وافر استعمال کر کے اسے ان تینوں کے ساتھ بھیجنے پر راضی کیا تھا۔ شازمین کے تذکرے پر اس سے بات کرنے کے علاوہ اب تک اعظم نے اس سے ہم کلام ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بزرگوں کی خواہش سے قطع نظر یہ اس کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ اسے کمپنی دیتا، مگر وہ اب تک جیسے خود میں گم تھا۔ جو کچھ وہ لاشعوری طور پر محسوس کر رہی تھی یک بیک کڑیوں سے کڑیاں ملا کر اس کے لبوں سے ادا ہو گیا۔ اعظم نے دیکھا وہ بہت سنجیدہ تھی۔ ڈارک میرون ویلوٹ کے سوٹ پر کیمل براؤن کوٹ پہنے اس کا متناسب سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ آنکھوں میں ذہانت اور اعتماد کی چمک تھی تو فراخ پیشانی پر ہلکی سی شکن۔ اس کے چہرے سے کسی دکھ یا تعصب کا رنگ مترشح نہ تھا، بلکہ وہ یوں مخاطب تھی جیسے کسی غیر متعلقہ موضوع پر بات کر رہی ہو۔ میں نے آپ کو کم عقل نہ سمجھا ہے، نہ کہا ہے، وہ بھی سیریس تھا۔ تو پھر میری بات سے اختلاف کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ایک ہاتھ سے بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ کیبل کار کے منتظر ہجوم سے الگ ایک پتھر پر آ بیٹھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ متانت سے کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے بغور سرتاپا اعظم کو دیکھا۔ ڈیپ بلو پل اوور اور بلیک جینس میں وہ واقعی اسمارٹ لگ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں اول روز والا اضطراب، بے چینی اور سنجیدگی ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ اعظم صاحب، میں یہاں تقریباً 2-2.5 سال کے لیے رہنے آئی ہوں۔ ممکن ہے اس دوران ابھی واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ دوسرے گھر شفٹ ہو جاؤں، مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جب تک ہم ساتھ ہیں اچھے دوستوں کی طرح ہنس بول کر وقت گزاریں؟ سرسری سا سادہ انداز تھا اس کا۔ اعظم نے توقع کے مطابق خاصی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ہمارے بزرگوں کی خواہش کو باقاعدہ ایک ایشو بنا کر آپ مجھ سے بھرپور طور پر لاتعلق نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ کا یہ رویہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ جہاں تک پچھلے 4 گھنٹوں میں نے اندازہ لگایا ہے، آپ غالباً کہیں کمیٹڈ ہیں۔ اس نے ایک بار پھر جیسے دھماکہ کیا تھا۔ اعظم نے فوری طور پر جواب دینے کی بجائے نظر پھیر لی۔ وہ ایک لمحے کی توقف کے بعد پھر بول پڑی۔ کسی کا اچھا لگ جانا یا دل کو بھا جانا آج کل کے دور میں کوئی ایسی امپاسبل بات نہیں۔ ایک سے ایک حسین چہرہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور ذاتی کاوشوں کے باعث دعوت نظارہ دیتا رہتا ہے۔ آپ ذوق نظر اور صاحب دل افراد کہاں تک نظر بجا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ قطعاً نہیں، وہ کہتے ہوئے اب کی اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اعظم کی نظریں ارد گرد کے مناظر سے پھسلتی سرکتی اس کے جاذب نظر وجود پر آ ٹکیں۔
ہاں مگر اس بات کو ایشو بنا کر مجھ سے لا تعلقی برتنا قطعاً غیر اخلاقی بات ہے۔ بھائی میں آپ کی مہمان ہوں، اور کچھ نہیں تو اچھی طرح بات کر لیں۔ کیا ہرج اینڈ بلیو می، آپ کے حسن اخلاق کو کم از کم میں تو مثبت جواب کنسیڈر نہیں کروں گی، اور نہ ہی آپ ایسا کوئی خیال ذہن میں لائیے گا کہ بہرحال اخلاق برتنا اور انتخاب کرنا دونوں الگ الگ معاملات ہیں۔ کیا آپ اتفاق کریں گے؟ اعتماد سے کہتے ہوئے اس نے سوالیہ لہجہ اختیار کیا تھا، گویا آپ یہ جتا رہی ہیں کہ آپ کی نظر انتخاب مجھ پر رکی نہیں۔ اس کی توقع کے برخلاف عزم نے اپنے تئیں یہ نتیجہ اخذ کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ کم آن عزم، کیا زندگی کے بارے میں اتنا اہم فیصلہ چند دنوں میں یا چند لمحوں میں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے تو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ یوں بھی میں نے اپنی زندگی کی باغ دوڑ ابی کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ جو فیصلہ ان کا ہوگا مجھے منظور ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ پلیز، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، پر اعتماد ہے، سلجھی ہوئی ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ کی گرد جھاڑ کر مسکرائی تھی۔ پلیز، میں نے ایکسکیوز کیا ہے نا، وہ نادم سا کہہ رہا تھا۔ اوکے، مگر آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کا اشارہ کمیٹڈ ہونے والے سوال کی طرف تھا۔ عزم کے چہرے پر یکدم خفیف سا کھنچاؤ در آیا جسے وہ پا گئی تھی۔ اچھا رہنے دے، اس سوال کو کوئی اور بات کرتے ہیں، بلکہ اس کو بھی چھوڑیں۔ بلال اور ارحم کو ڈھونڈتے ہیں۔ یوں بھی آپ کا جواب تو مجھے تقریباً مل ہی گیا ہے۔ ہلکی سی شگفتہ مسکراہٹ سمیت ایک بار پھر بڑے اعتماد سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ عزم ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ آیا۔ پھر انہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ وہ لوگ ذرا فاصلے پر ہی مل گئے تھے۔ عزم کو بلال اور ارحم نے بالخصوص غور سے دیکھا۔ غالباً کسی قسم کی تبدیلی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عزم کو کہ جانتا تھا، مگر وہ مزید بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، سو بلال کے بلا وجہ کھنکارنے اور ارحم کے دبے دبے انداز میں مسکرانے کے باوجود اب بول رہا تھا۔ پنڈی پوائنٹ سے گھوڑا گلی تک چیئر لفٹ پر صنوبر اور چیڑ کے درختوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے 3 میل کا راستہ اسے پتہ تک نہیں چلا۔ چلیں بھائی، اب واپسی کی فکر کریں، خاصا ٹائم گزر چکا ہے۔ ارحم نے انہیں گلیات کے علاقے میں مزے سے گھومتے پھرتے دیکھ کر کیا ہی دیا۔ ہاں، مگر پہلے ہم اعظم بھائی کی نیک کمائی سے نتھیا گلی کے گرین ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد بلال نے اعظم کی طرف دیکھے بغیر ہی ہانک دیا۔ لیکن پہلے اعظم سے تو پوچھ لو، انزا نے متانت سے کہا تو اعظم نے سر ہلا دیا۔ ہاں ضرور، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ سن لیں ارحم بھائی، یہ جملہ نوٹ کر لیں، ممی کو سنا کر شاباش وصول کریں گے۔ بلال ان دونوں کی پوزیشن کا لحاظ کیے بغیر بول رہا تھا۔ انزا نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، تاہم ارحم نے بلال کو سخت فہمائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ اسے مال روڈ پر لے آئے، جہاں سے اس نے فر کا پرس، کشمیری کین کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت ٹوکریاں، کینٹ مارکیٹ سے میوہ اور شال خریدی۔ بلال اسے روکتا رہا، مہنگائی سے خوب ڈرایا، مگر وہ مانی نہیں۔ ارحم اور اعظم البتہ خاموش رہے۔ یہ شال میں نے شازمین کے لیے لی ہے، اچھی ہے نا؟ واپسی میں وہ کہہ رہی تھی۔ تینوں بھائی کچھ چونکے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے شہزی؟ بلال ہنس کر کہہ رہا تھا۔ وہ ہے ہی ایسی، یوں بھی میں یہاں جب تک ہوں اچھی اچھی دوستیں بناؤں گی ہی۔ جب تک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اعظم بھی متوجہ تھا، مگر سوال بلال نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر آگے بیٹھے اعظم کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ جب تک سے مطلب جب تک یہاں کا دانہ پانی لکھا ہے، اور اگر دانہ پانی تعمر کا ہو تو؟ بلال دریافت کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئے۔ بلال خاموش رہو، ارحم نے اسے ڈپٹا تو کار میں یکدم خاموشی چھا گئی جو واپسی تک رہی۔ گھر پر آنٹی ان کی منتظر تھی۔ اعظم اور اسے بلا کر ادھر ادھر کی کئی باتیں کرتے کرتے انہوں نے بہت کچھ اخذ کرنا چاہا تھا، دونوں جانتے تھے، اس لیے پروں پر پانی پڑنے نہ دیا۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ 3 دن سے مستقل مراقبے میں ہو، خیریت تو ہے؟ ثنا نے نہ صرف اسے ٹوکا دیا بلکہ سوال بھی کر ڈالا۔ جواباً شازمین نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تم جانتی تو ہو۔ اوفو بھائی، اب اس طرح گھورو تو مت، ویسے ہی کافی نازک دل ہے میرا، معاف کرو کہ چھیڑ دیا میں نے۔ ویسے تم ایک بات بتاؤ، وہ تمہاری رقیب روسیہ کیا واقعی بہت چارمنگ ہے؟ ثنا پلیز فضول الفاظ مت استعمال کرو۔ انزا بیچاری کا کیا قصور، اسے کون سا؟ تمہارے دل کی خبر ہے جس پر اعظم سلمان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ثنا نے اس کی بات اچکی تھی اور خوب اچکی تھی۔
وہ यूं ही सर झुकाकर चावल चुनने लगी। मगर एक बात याद रखो शाजी, तुम्हारी चची कभी उसके रिश्ते में के हक में हामी नहीं भरेंगी। सो जिसका जाना नहीं उसके कोस गिनने भी छोड़ दो। यूं भी अम्मी अब तुम्हारे लिए इधर उधर बात चला रही हैं, सो जितनी जल्दी अपना माइंड मेकअप कर लो अच्छा है। नसीहत से लहजा पुर था। वो आंखों में तैरती नमी समेत उसे देखने लगी। मगर ये सब मेरे इख्तियार की बात नहीं सना, तुम जानती हो मैं तो पहले भी ये सब सोचना नहीं चाहती थी, मगर अज़म ने मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, मगर अब वो खुद मजबूर हो चुका है। इंजा हाशमी की आमद इस बात का खुला सबूत है। यूँ भी बंदा खुद ही स्टैंड ना ले तो क्या कहा जा सकता है। खाला जान ने पिछले 3 साल में उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद जिस तरह उसका ख्याल रखा था, वो उन्हें इनकार करने का हरगिज़ सोच भी नहीं सकती थी। इस महंगाई और नफसा नफसी के दौर में अपनी एक अदद बेटी होने के बावजूद वो उसकी तालीम और शादी के लिए सोचती थी। सना अपने फूफीजाद से बचपन से मंसूब थी। यूं भी शादी होकर उसने कनाडा जाना था, इसलिए उन्हें जहेज़ की फ़िक्र नहीं थी, मगर शाज़मीन के लिए वो जोड़ तोड़ करती रहा करती थी। उनके एहसान और मोहब्बत ने उसे ख़रीद लिया था। ऐसे में अज़म के साथ की ख्वाहिश वो किस तरह लबों पर लाती कि अज़म खुद अपना मुकदमा हार चुका था। सना का समझाना अबस नहीं था। वो उसकी दोस्त थी, उसकी बेहतरी चाहती थी, मगर उस दिल का वो क्या करती जो ना चाहते हुए भी उस बेदर्द के लिए सोचने लगा था, जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार तो नहीं था, मगर दिल के सारे जज्बे उसके नाम कर डाले थे। और ये जज्बे ही तो थे जिन्होंने शाज़मीन खान को मजबूर कर दिया। 2 गर्म आंसू बेख्तियार आंखों से टपक पड़े तो सना ने मुतासिफ होकर उसे सीने से लगा लिया। लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, जज्बों के आगे खुद को हार दें तो भी शिकस्त और ना हारें तो भी जियां। कुछ दिन और आगे से रह गए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन और अपनी माइग्रेशन की इब्तदाई फॉर्मेलिटीज़ में कुछ इस तरह उलझी कि कई दिन तक शाज़मीन से मिलने का ख्याल ही ना आ सका। यूँ भी समिया आंटी के तेवरों ने उसे मुहतात रहने का इशारा कर दिया था। अलबत्ता वो उससे मिलने ज़रूर जाएगी, ये उसने सोच रखा था। अज़म और अरहम से गुजरते दिनों में किसी कदर बेतकल्फ़ी हो गई थी, ख़ुसूसन अरहम, जिसे इंजा की तरह नशे की हद तक 2 चीज़ें पसंद थी, एक कॉफ़ी और दूसरे शतरंज। और वो दोनों जूँ ही फारिग होते शतरंज की बाजी जमा कर बैठ जाते और काफ़ी गाहे बगाहे पिए जाते। सर्दियों के ओयल दिन थे। कुछ इस्लामाबाद की खामोशी, कुछ समिया आंटी और सलमान अंकल के घर के माहौल ने उसे जल्द बेहद बोरियत का एहसास दिला दिया। यहाँ ना सिर्फ खामोशी और जम्मू था, बल्कि किसी हद तक एक दूसरे से लाताल्लुकी भी। आंटी बज़ाहिर अपने बिजनेस कम सोशल वर्क में मसरूफ़ रहती थी, मगर उनकी नज़र हर एक पर रहती। तीनों बेटी और शोहर उनकी डिक्टेटरशिप के आगे सरेंडर कर जाते थे। उस शाम वो कई दिन बाद फारिग थी। अभी से तकरीबन हर हफ्ते बात होती थी, सो उनकी तरफ से भी इत्मीनान था। गो के उन्होंने फ़ोन पर अज़म के मुतालिक कुछ नहीं पूछा था, मगर वो जानती थी कि वो उसकी राय के मुंतज़िर हैं। वो अपनी मम्मा की तरह खुद से हरदम नहीं थी, मगर फिर भी अभी के इस मामले में हमेशा एहतियात से काम लेते, उसकी मर्ज़ी और राय को मुकद्दम रखते। फिर ये तो खालिस्तान उसका मामला था। अभी भी उनसे बात करने के बाद वो बिलाल के इंतज़ार में आ बैठी थी। आज आंटी घर पर नहीं थी, सो उसने शाज़मीन की तरफ जाने का प्रोग्राम बना लिया था। बिलाल जब बहुत देर तक ना आया तो वो उठकर अंदर आने लगी। इत्तेफाक से उसी वक्त अज़म घर लौटा था। उसे कहीं जाने के लिए तैयार देखकर रुक गया। आपको कहीं जाना है क्या? जाना तो था, मगर बिलाल वापस ही नहीं आया अब तक। कहाँ जाना है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, उसके मायूसाना अंदाज पर खलूस से ऑफ़र की। आप सवाली नज़रों से उसे देखकर एक सेकंड को कुछ सोचा, फिर सर झटक कर बोली, तो चलिए आप ही ड्रॉप कर दीजिए, मुझे इनफैक्ट आपकी कज़न शाजी से मिलना है। अजब लड़की है, दोबारा मिलने ही नहीं आई। मैंने कल बिलाल से नंबर लेकर उसे फ़ोन भी किया तो वो मिली नहीं, फिर कॉल बैक भी नहीं किया उसने। अज़म की तरफ देखे बगैर वो अपने ध्यान में बोलती चली गई। अज़म ने कुछ ठहर कर उसे देखा। महज खलूस और सादगी थी उसके अंदाज में। उसकी खोजती नज़रें पलट आई। गालिबन बिलाल की तरफ शक गया था उसका। मुमकिन है वो आपसे मिलने से गुरेज़ा हो। संजीदगी से गैर मुतवक्का बोला, अरे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। वो कुछ चौंक कर बोली थी, ताहम लहजे में पुख्तगी यकीन की जगह खफीफ सी बेयकीनी थी। आज़म उसे कदरे नर्वस देखकर मुस्कुराया, कम ऑन, मैंने मजाक किया था, आपसे भला कौन नहीं मिलना चाहेगा। बज़ाहिर वो हंसकर बोला था, मगर जाने की हुंजा को उस अंदाज में गैर मामूलीपन लगा था। मगर कबल इसके कि कोई सवाल करती, अज़म फ्रेश होने के लिए माजरत करके उठ गया। बहरहाल कुछ देर बाद वो लोग शाज़मीन की खाला के घर थे। ये शाज़मीन का घर है? उसने गेट पर गाड़ी रुकते ही हैरत से सवाल किया। छोटा सा खूबसूरत घर था, ताहम जिस इलाके में था उससे उनकी माली हालत का अंदाज़ा हो रहा था। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसे समिया आंटी की नापसंदीदगी की वजह समझ आ कि गो के मिडिल क्लास घराना लग रहा था, मगर सलमान अंकल की फैमिली अब हाई क्लास में शुमार होती थी। नहीं, ये उसकी खाला का घर है।
اعظم نے کار لاک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور اس کے والدین آئمن آپ کے تایا وغیرہ انتقال کر گئے، یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اعظم نے جواباً کہہ کر اندر قدم بڑھا دیا، سو وہ بھی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتی اندر چلی آئی۔ سامنے برآمدے میں تخت پر یقیناً شیزی ہی بیٹھی تھی، سلائی مشین پر جو کہ کچھ سلائی کر رہی تھی۔ وہ انزا نے آگے بڑھ کر جو ہی سلام کیا، اس نے چونک کر نظر اٹھائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی، مگر جو ہی نگاہ اعظم کی طرف گئی، بہت بے ساختہ انداز میں اس کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ کر تخت پر گر پڑا۔ وہ بہت اچھی قیافہ شناس ہرگز نہ تھی، مگر شازمین کے چہرے پر کھلتے رنگوں کی دھنک نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ مکان کے انداز میں اس نے گردن موڑ کر پیچھے کھڑے اعظم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، کسی نے جیسے بڑی احتیاط سے اس کے اندر کو چھوا تھا۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گئی تھی، مگر اگلی ہی ساتھ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ ایکسکیوز می، میں بھی ہوں یہاں۔ شگفتہ لہجہ اور شوخ انداز تھا اس کا، مگر شازمین چونک کر یوں بے اوسان ہوئی جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ اعظم بھی بری طرح خائف نظر آ رہا تھا۔ ارے اعظم، تم! اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ایک خاتون نمودار ہوئیں تو وہ شازمین کی خالہ تھیں۔ اعظم نے اس کا تعارف کرایا تو اسے بے حد تپاک سے بٹھانے کے بعد خالہ نے اس کا سر تا پیر بڑی گہری نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ اس کے وجدان نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کیوں۔ خالصتاً خواتین والے رسمی سوالات کے بعد وہ جب اعظم کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے آنٹی، میں شیزی کے پاس جاتی ہوں، وہ غالباً کچن میں ہے۔ اس کے بے تکلفانہ انداز پر وہ قدرے متذبذب ہوئی تھی، مگر وہ قصداً نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ کچن دور سے ہی نظر آ گیا تھا، اور وہ اس کی وہ حالت زار بھی جس کے باعث وہ پس و پیش سے کام لے رہی تھیں، مگر اسے یہ ساری چیزیں متوجہ نہیں کرتی تھیں، لہٰذا اطمینان سے چلی آ رہی تھی کہ اندر سے آنے والی آواز پر رک گئی۔ تم یہاں ان حضرت کے لیے چائے کا انتظام کرنے آئی ہو؟ میں تمہاری جگہ ہوتی تو اعظم صاحب کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی۔ تمہارے دل پر ضرب لگانے کو وہ اپنی متوقع مسز کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے۔ کس قدر شفاق ہے یہ شخص! وہ جو کوئی بھی تھی انتہائی ترش لہجے میں کہہ رہی تھی۔ انزا کے لب بھینچ سے گئے۔ اعظم کا کیا قصور ہے ثنا؟ یہ تو اب قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ انزا خود مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ شازی کا ٹہرا ٹہرا لہجہ بھیگا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ باہر کھڑی بے چینی محسوس کرنے لگی۔ بس رہنے دو، پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح ظلم سہ کر دعائیں مت دو اپنے مجنوں کو۔ ڈٹھائی کی انتہا ہے، یا تو یہ شخص انتہا درجے کا بزدل ہے یا پھر دھوکے باز۔ اور یقین جانو، ان دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کے ساتھ زندگی کبھی اچھی نہیں گزر سکتی۔ دیکھ لینا انزا جی کا انجام۔ ثنا بے حد بے دردی سے تبصرہ کرنے کی عادی تھی شاید۔ خدا کے لیے ثنا بد دعا مت دو، انزا بہت اچھی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اعظم کو ایک اچھی، خوش اخلاق، ملنسار اور سلجھی ہوئی شریک حیات مل رہی ہے۔ بس یہی کام کرتی رہنا سدا۔ اسی بزدلی کا تو فائدہ اٹھایا ہے تمہارے کزن محترم نے۔ ثنا کے جملے کے جواب میں نہ جانے ثنا نے کیا کہنا چاہا تھا، مگر وہ موقع دیے بغیر قصداً شازمین کو آواز دیتی کچن میں داخل ہو گئی تو وہ دونوں یکدم چپ ہو گئیں۔ اس نے چونکہ ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا، اس لیے ثنا تو کچھ مطمئن ہوگی، مگر شازمین تمام وقت بہت اپسٹ رہی۔ واپسی پر اس نے محسوس کیا اعظم بھی بے حد چپ تھا، ورنہ پچھلے دنوں میں اس سے خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ تاہم سمیہ آنٹی کے سامنے وہ دونوں قصداً فاصلے پر رہتے، غالباً انہیں کسی قسم کے اس بات کا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے۔ البتہ اس وقت اس کی خاموشی بہت بامعنی تھی۔ جو ہی اس کا ایڈمیشن کنفرم ہوا، اس نے کراچی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ یہاں آتے ہوئے وہ اپنا تمام ضروری سامان ساتھ نہیں لائی تھی، سو اب جانا تھا۔ کچھ مائیگریشن فارمیلٹیز بھی تھیں۔ انکل سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اسے 2 دن کے لیے روک دیا۔ ارحم کو کسی کام کے سلسلے میں کراچی جانا تھا، لہٰذا وہ اسے ساتھ جانے کا حکم دے گئے۔ اسے کیا اعتراض تھا، لہٰذا اگلے ہفتے وہ دونوں کراچی چلے آئے۔ اسے 2-4 دن کام تھا، جبکہ ارحم دوسرے دن ہی فارغ ہو گیا تھا، سو وہ شام وہ ادھر ادھر اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلا جاتا۔ کچھ پرانے دوست وغیرہ بھی تھے یہاں۔ انزا کے اصرار پر بھی وہ اس کے گھر نہیں ٹھہرا تھا، جس کا ایک پورشن ابھی کرائے پر دے کر اپنا پورشن لاک کر گئے تھے۔ اب وہ یہاں آئی تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے کام اور سامان کی پیکنگ سے فارغ ہوئی تو اس کے پاس 1 دن تھا، سو ارحم اسے اپنے ساتھ ساحل پر لے آیا۔ ماں کی غیر موجودگی نے اسے کچھ عرصے پہلے تک بہت تنہا کر دیا تھا، مگر پھر ابی نے اسے اعتماد دیا اور یہ ان کا ہی بھروسہ تھا کہ وہ دھیرے دھیرے لوگوں میں گھلنے ملنے لگی۔ اس کے حلقہ احباب میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہی تھے، بس ایک توازن، ایک حد قائم تھی اس کی، جس کی وجہ سے آج تک اسے کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ارحم، اعظم اور بلال کے ساتھ بھی وہ فرینک اور فرینڈلی انداز میں بات کر لیتی تھی۔
اس کا یہ انداز شروع میں تو ارحم اور عزم کو کھٹکا، مگر بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ اسے ایک مخصوص انداز میں سب سے ملنے کی عادت ہے، خواہ وہ اسے چھوٹا بلال ہو یا شازمین اس کی ہم جنس ہو، متوقع منگیتر عزم ہو یا خوددار ارحم ہو، وہ سب کے ساتھ یکساں تھی، دوستانہ مزاج والی، نرم خو اور مخلص۔ شاید اسی لیے وہ سب بھی جو مما کی سخت گیر طبیعت کے باعث اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے تھے، اس کی دستک پر دروازہ کھولنے لگے تھے۔ اف یہ سمندر، اس کی لہروں میں کیسی سپردگی اور کیسی عاشقانہ تڑپ ہے، پیروں سے لپٹتی لہروں اور ان سے بنتے بھنور دیکھتے ہوئے وہ کسی قدر خوشی سے بولی تھی۔ ارحم نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا۔ بہت پسند ہے آپ کو سمندر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سمندر نہیں، ساحل۔ مجھے ساحل، یہ کنارہ اور لہریں اچھی لگتی ہیں۔ سمندر تو گہرا ہوتا ہے، ڈوب جانے کا خدشہ ہوتا ہے اس میں۔ سر جھکا کر بے اختیار بولتی چلی گئی تھی وہ۔ کیا آپ ڈوبنے سے ڈرتی ہیں؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ انسان نے قدرے تنک کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے، کیا آپ نہیں ڈرتے؟ نہیں، وہ ہنسی روک کر سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے سمندر پسند ہے۔ شوریدہ سر اور تند مزاج مٹانے پر آئے تو سب کچھ مٹا دے، اور جب ایک طرف خاموش راستہ بنا جائے تو بھی اس کی تہہ میں طوفان کروٹ لیتے ہیں۔ گھمبیر لہجے میں کوئی بات تھی، وہ کہنے لگی، شاید آپ کی اسی سوچ کا عکس آپ کی شخصیت میں ہے، اور آپ کی سوچ کی عکاس آپ کی پرسنالٹی۔ وہ برجستہ بولا۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، شاید نہیں، یقیناً۔ اس لیے تو آپ آگے بڑھ کر سمندر کو اپنانے سے ڈرتی ہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ کچھ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ انسان نے استعجاب سے اس کی جانب نظریں اٹھائیں۔ وہ اعتماد سے کھڑا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ الجھی سی وہ اور بھی دل فریب لگ رہی تھی۔ یہی کہ عزم بھی ایک سمندر ہے، گہرا اور شوریدہ سر، مگر ساحل سے کھڑے ہو کر یوں ہی اندازے قائم کر کے اسے چھوڑے نہیں۔ وہ اچھا ہے، بہت اچھا، بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد ارحم نے کہا تھا، اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کہنے والا ہے، اس لیے ایک لمحے کو وہ چپ سی رہ گئی، مگر پھر بولی، ابھی آپ نہیں کہا تھا کہ سمندر کی تہہ میں ہزاروں طوفان کروٹیں لیتے ہیں ارحم؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان طوفانوں کی تباہ کاریوں کی نظر ہو جاؤں؟ نہیں انزا، یوں بھی ہر کوئی ڈوبتا تو نہیں، بعض لوگ تیر کر سمندر کی تہوں سے موتی بھی تو نکال لاتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی سمندر کی تہہ میں محبت کے لازوال موتی ہوتے ہیں ارحم صاحب، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شازمین خان مجھ سے پہلے اس قیمتی خزانے کو حاصل کر چکی ہے۔ اب اس سمندر کی تہہ میں میرے لیے سوائے طوفان کے کچھ نہیں۔ ایک بڑی سی لہر کے شور سے فضا میں ہلچل ہوئی تھی۔ ارحم کو لگا وہ لہر نہیں، انزا کا کیا ہوا انکشاف ہے۔ جس نے سر پٹخا تھا، فطری طور پر وہ بالکل خاموش رہ گیا تھا۔ ایک غیر متوقع بات غیر متوقع لڑکی کے لبوں سے سن کر وہ ششدر تو نہیں ہوا، تاہم کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ انزا کے لہجے کو ہی جانچ رہا تھا، جس سے نہ خوشی جھلکی تھی نہ دکھ، سب کچھ جان لینے کی کیفیت تھی، آگہی کا سرسراتا احساس تھا۔ کیا آپ کو اس بات کا افسوس ہے؟ بہت دیر بعد ساحل پر چہل قدمی کرتے ہوئے ارحم نے پوچھا تھا۔ اس نے فوری طور پر مکان کے انداز میں گردن نفی میں ہلائی۔ آف کورس، مما اور ابی کی ناکام شادی کے بعد میں جب بھی کبھی کسی میں کسی کے لیے پرخلوص چاہت اور محبت دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے زخم سلنے لگے ہیں۔ یہ رفوگری مجھے بے حد عزیز ہے۔ عزم ایک آئیڈیل شخص ہے، مگر بزدل ہیں، اس نے صاف گوئی اور گہرائی سے کہا تھا۔ وہ بزدل نہیں، حالات کا شکار ہے۔ دراصل ممی کی نیچر ایسی ہے کہ وہ کوئی پلیز ارحم، ان کا دفاع مت کریں، اگر وہ اتنے ہی مجبور تھے تو انہیں شازمین کو خواب دکھانے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ اینڈ مائنڈ یو، میں اسے بددیانتی گردانتی ہوں، خواہ آپ کچھ بھی کہیں۔ یوں بھی آنٹی کے ساتھ جو نظریاتی اختلافات ہیں انہیں دلائل سے دور کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اسٹینڈ لیں، مگر وہ کسی اچھے وقت کے منتظر ہیں جسے جانے آنا بھی ہے کہ نہیں۔ خفیف سے انداز میں بالوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اسے ٹوک کر کھرے لہجے میں کہا تو ارحم متاثر ہو کر زیر لب مسکرا دیا۔ عجیب تھی یہ لڑکی بھی، ہر بار حیران کر جاتی تھی۔ تو گیا آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھوں کہ آپ عزم کے لیے انکار کرنے والی ہیں۔ سی فوڈ ڈنر لے کر واپس آتے ہوئے ارحم نے بے ساختہ سوال کر لیا تھا۔ اس نے پہلے تو اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولی، تو آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں عزم نہیں ہوں ارحم کی حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے خود کو سب ٹھیک ہو جائے گا کہ جھوٹی تسلی دیتی رہوں؟ مجھے تو فیصلہ کرنا ہی ہے جو میں نے کر لیا ہے۔ اگر عزم شازمین کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے کے باوجود آنے والی زندگی کو قدرت کے فیصلوں سمیت قبول کر لیتے تو شاید میں اپنے اندر کچھ گنجائش بھی پیدا کر لیتی، مگر اب یہ ممکن نہیں۔
کیونکہ لاشعوری طور پر میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ میرا گھر مما کی طرح ٹوٹے نہیں، جہاں ابدی محبتیں اور دائمی رفاقتیں ہوں، اور شاید اعظم مجھے یہ سب نہیں دے سکتے۔ گہری سانس بھر کر اس نے اپنی زندگی کا تلخ ترین باب کھول دیا تھا۔ ارحم کی پیشانی پر لکیریں کھینچنے لگیں۔ تفکر میں ڈوبتے ہوئے اس نے استفسار کیا، کہیں اس کی ایک وجہ شازمین سے ہمدردی تو نہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شازی کو ممی قبول کر لیں گی؟ آئی وش کہ میں شازمین کے لیے کچھ کر سکتی، مگر اس کا علم یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو چاہنے لگی ہے جس میں قوت فیصلہ کی کمی ہے۔ اعظم نے اس کے جذبوں کا بہت ضیاع کیا ہے۔ اسے سارا قصور ہی اعظم کے سر پر ڈال دیا تو ارحم کے لیے مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ تاہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے اس نے کہا تھا، پلیز ارحم، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اسے ریجیکشن کا رد عمل مت سمجھیے گا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، زندگی میں ہر کوئی ہمارے لیے نہیں ہوتا، بس کہیں کہیں کبھی کبھار ہی یہ کڑیاں ملتی ہیں، اور یہی سچ ہے۔ اس کے گہرے لہجے میں ہلکی سی یاسیت تھی جسے کم از کم ارحم سمجھنے سے قاصر تھا۔ عورت کا دل بہت سی پرتوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اسے وقت اور جذبے کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ گہر ہے جو ذرا سی کوشش سے ہاتھ آ بھی سکتا ہے اور ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے۔ اسلام آباد واپسی کے 3 دن بڑی مصروفیت میں گزرے۔ بلال شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں لطف تو آیا تھا، مگر واپسی پر گھر کی خاموشی اسے بیزار کر دیتی۔ آنٹی شام کو تو کبھی رات گئے لوٹنے کی عادی تھیں۔ انکل دونوں شفٹوں کے بعد ہی اسکول سے گھر لوٹتے اور پھر کسی نہ کسی کلب جا نکلتے۔ تھینکس گاڈ کہ آپ آ گئی، میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ شکریہ، مگر مائنڈ یو 3 دن سے تم غائب ہو، میں نہیں۔ بائی دی وے تم گئے کہاں تھے؟ جواباً وہ بھی خوش دلی سے بولی، میں اٹک گیا تھا۔ کہاں اٹک گئے تھے؟ اس کے بتانے پر وہ سادگی سے بولی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ بھئی میں اٹک شہر گیا تھا، وضاحت کی۔ اوہ میں سمجھی کہیں اٹک گئے تھے۔ معنی خیزی سے آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے کہیں پر زور دیا تو وہ سوکھا سا منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کیا قصہ چھیڑ دیا انزا جی؟ ہماری ایسی قسمت کہاں؟ اس کی سرد آنکھ کافی طویل تھی۔ کیوں؟ کیا کوئی گھاس نہیں ڈالتا؟ اس نے چھیڑا۔ نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ میں ان میں سے نہیں جو گھاس کھاتے ہیں۔ یوں بھی یہ ڈپارٹمنٹ ممی کا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اگر کہیں اٹکنے کی کوشش بھی کی تو زمین سے 2 فٹ اوپر لٹکنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ وہ سنجیدہ سی شکل بنا کر کہہ رہا تھا۔ انزا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سو واٹ؟ محبت میں تخت یا تختہ ہی تو رزلٹ ہوتا ہے۔ وہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ جی مگر میں دونوں میں سے کوئی چیز بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ کمال ہے تمہارے تو دونوں بھائیوں نے بڑے ہی زبردست قسم کے رومانس کیے ہیں۔ تم کس پر چلے گئے ہو؟ چائے کا مگ لبوں سے لگاتے اس نے دھیرے سے دھماکہ کیا تھا۔ بلال کے ہاتھ سے مگ چھوٹتے چھوٹتے بچہ حیرت و گھبراہٹ سمیت اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا دونوں سے؟ وہ تو میں ہی لکیر سے تصویر بنانے بیٹھ گیا تھا، مگر یہ اعظم بھائی کو آپ نے کیوں گھسیٹا اس قصے میں؟ چہرے سے ہی قدرے پریشان نظر آنے لگا تھا۔ انزا کو اس پر جیسے ترس آ گیا تو موضوع ہی بدل گئی۔ او کم آن لیو اٹ، تم یہ بتاؤ اٹک گئے کیوں تھے؟ بس میرے دوست کے بھائی کی شادی تھی، یوں بھی آپ یہاں نہیں تھی، اس لیے میں اور اعظم بھائی بہت اداس ہو گئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے بولا تو انزا نے اسے گھورا۔ اعظم کیوں اداس ہو گئے تھے بھلا؟ شازمین تو یہیں تھی۔ یہ جھٹکا زیادہ خطرناک تھا۔ بلال مگ رکھ کر اس کی طرف حیرت و سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں انزا؟ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ اٹک سا گیا؟ کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت تو نگاہوں سے عیاں ہوتی ہے۔ تو بس اسی طرح مجھے بھی پتہ چل گیا۔ تم مجھے احمق سمجھتے ہو کیا کہ سامنے پڑی ہوئی چیز مجھے نظر نہ آئے گی؟ اس کے ادھورے جملے کو قطع کرتے ہوئے وہ نارمل اور سادہ سے لہجے میں بولنے لگی تھی۔ بلال جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مائی ڈیئر، وہ کہتے ہیں کہ نہ کہ عشق اور مشق چھپتے نہیں۔ کافی تجربہ لگتا ہے۔ بلال اس کی کیفیت سے نکل آیا تھا، کندھے چٹک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ایک طرح سے کندھوں سے بوجھ اترا تھا۔ اس کے انزا اور عزم دونوں ہی عزیز تھے۔ اسے عزم بھائی تھا، اس کا مجبوری کا یہ سودا عزم نبھا نہیں سکتا تھا، یہ اندازہ بہر طور تھا اسے، لہٰذا اس وقت قدرے پرسکون ہوا تو اسے چھیڑنے لگا۔ جی نہیں، یہ محض مشاہدہ ہے میرا، میں آج تک ان الجھنوں میں پھنسی نہیں، نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے، اس نے صاف جواب دے ڈالا۔ کمال ہے، یقین تو نہیں آتا، بلال اسے زجر کرنے والے انداز میں بولا تو اس نے قصداً انسنی کر دی۔
اچھا انزا جی، ایک کام کرے، پہلے یہ سوچیں کیا واقعی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ تعمر رہنے کی خواہش کم از کم آپ کے لاشعور میں موجود ہے؟ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں، بلیو می آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بکو مت، فضول باتیں ہیں یہ ساری، اس نے دامن بچانا چاہا۔ ارے نہیں، یقین کریں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایسا کریں، اسے گیم سمجھ لیں پلیز۔ پھر وہ منع کرتی رہی، مگر بلال بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ منوا کر چھوڑا اور نہ جانے کیا ہوا، آنکھیں بند کرتے ہی جو شبیہ اس کے تصور کے پردے پر لہرائی اس نے اسے بری طرح ششدر کر دیا۔ گھبرا کر یکدم اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ سامنے بیٹھا بلال جگمگاتی مسکراہٹ سمیت سوال کر رہا تھا۔ ربش، فضول باتیں ہیں یہ سب، چلو ہٹو، مجھے اندر کچھ کام ہے۔ اسے قریباً دھکیلتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی تو سامنے ارحم کو دیکھ کر ایک بار پھر سٹپٹا سی گئی، ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے۔ دل کی چوری پکڑی نہ جائے، اس لیے وہ نظریں چرا کر تیزی سے سائڈ سے نکل گئی تھی اس کے، اور پھر اندر جا کر ہی دم لیا۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے بھی گزرے تو 10 ماہ گزر ہی گئے، اور اس دوران ایک سیمسٹر دینے کے ساتھ ہی ابی کے بار بار سوال کرنے پر اس نے عزم کے لیے انکار کر ڈالا، جس پر وہ ایک لمحے کے لیے چپ سے رہ گئے تھے۔ اسے اندازہ تھا، اسی لیے ڈھکے چھپے انداز میں عزم اور شازمین کے مابین موجود نازک رشتے کا ذکر کر دیا، گو کہ وہ ایسا کرنا چاہتی تھی، مگر یہ ضروری بھی تھا۔ بات ایسی تھی کہ ابھی قائل ہو گئے اکلوتی بیٹی کو وہ خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ یوں بھی انہیں علم تھا کہ وہ دوسروں سے چھیننے کی عادی نہیں، زبردستی نہ اسے پسند ہے نہ اس کی سرشت۔ یہ معاملہ نپٹا تو جیسے اس نے سکون کا سانس لیا، جانے کیوں چند دنوں سے یہ بات اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی یا سلمان انکل وغیرہ میں سے کسی کو دکھ ہو، تاہم اس بات کا اسے قطعاً گمان نہ تھا کہ ابھی یہ بات بلا کم اوقات انکل کو بھی بتا ڈالیں گے۔ سو چند دن بعد ہی انکل کے کمرے میں عزم کی پیشی ہو گئی تھی۔ بلال سے اسے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ ارحم کی برین واشنگ اور سمجھانے کے نتیجے میں اس نے شازمین سے متعلق اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ خبر اتنی خوشگوار تھی کہ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ کیا واقعی یہ تم نے زبردست نیوز سنائی ہے؟ وہ کہہ اٹھی۔ بلال نے اسے بغور دیکھا۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، مگر آپ اس قدر ایکسائٹڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ پاپا نے تو ابھی ہاں نہیں کی۔ کھوجتی ٹٹولتی نظروں سے اسے مشکوک انداز میں بلال نے دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ تو کیا ہوا؟ انکل منع تھوڑی کریں گے؟ یوں بھی شازی ان کی یتیم بھتیجی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک اچھی لڑکی میں ہونی چاہئیں۔ اس نے صاف کوئی اور امید سے کہا۔ میرا خیال ہے انکل کو ایسی بہو شاید ہی ملے، بہت کم ہوتی ہیں ایسی اچھی لڑکیاں۔ یہ تو ہے، ویسے بری تو آپ بھی نہیں، مگر خیر قسمت۔ پھر وہی بات، اس نے تادیبی نظروں سے گھورا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے بھائی کو ان کے دل کی خوشی مل رہی ہے، ان کی من پسند شریک حیات۔ تو کیا آپ نے اس لیے امیدواروں میں سے اپنا نام نکال لیا تھا؟ اینی وے اگر ایسا تھا تو بھی یہ سن لیں میڈم انزا کہ میرے بھائی کی خوشی آپ بھی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ چکرا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عزم تو شہزی سے، اس گھر میں عزم بھائی کے علاوہ اور بھی لوگ بستے ہیں میڈم، انہیں بھی قابل غور سمجھے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ وہ اسے ٹوک کر گھمبیر لہجے میں کہتا اپنی جگہ ساکت چھوڑ گیا تو کتنی ہی دیر وہ اس کے جملے پر غور کرتی رہی، اور جب سمجھ میں آیا تو بے اختیار دھڑکن میں کئی سروں کا اضافہ محسوس ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنٹی کی بظاہر نرم و نازک پرسنالٹی اندر سے اس قدر سخت حاکمانہ متکبر ہے۔ شازمین والی ایشو کا اٹھنا تھا، انہوں نے عزم اور انکل کو بے نقد سنا ڈالی۔ انزا کے لیے ان کا یہ روپ کافی دہشت ناک تھا۔ سو اپنے کمرے میں بیٹھی حیران ہوتی رہی، جبکہ باہر گونجتی ہوئی ان کی بلند آواز 7 دروازے پار کرنے کی طاقت رکھتی تھی، سو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سب سنائی دے رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو بہو بنا لوں جس کے پاس تن کے 2 جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں، آخر کو سوسائٹی میں میرا کوئی مقام ہے، تمہارے لیے یہ تو نہیں سوچ رکھا تھا؟ آخر کیا سمجھ کر تم نے یہ فیصلہ کیا؟ ان کے جلالی لہجے کا خطاب عزم سے تھا، جو اس وقت بہت سنجیدہ اور متاسف نظر آ رہا تھا۔ سامیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا غربت انسان کا کوئی عیب ہے؟ شازی میری بھتیجی ہے، انکل کی مدھم اور سلجھی ہوئی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً آنٹی غصے سے تل میں لا گئی تھی۔ مجھے تمہارے لیکچر سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سلمان، یہ لفاظی تمہارے اسکول میں چلتی ہوگی، جبکہ میں یہاں ایک پریکٹیکل ایشو پر بات کر رہی ہوں۔ انہیں یوں جھڑک دیا جیسے کوئی معمولی آدمی سامنے موجود ہو۔ توہین کے احساس نے یکدم سلمان انکل کو غصے سے سرخ کر دیا تھا۔ عزم کی بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی۔ عزم کے لیے میں نے انکم ٹیکس کمشنر کی بیٹی رباب پسند کی ہے یا پھر انزا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، دیٹس آل۔ پھر کتنی ہی دیر باہر بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ عزم اور انکل کی آوازیں ویسے ہی مدھم تھیں، تاہم ارحم کے سمجھانے پر آنٹی کو اس کی موجودگی کا خیال آ گیا تھا، جبکہ اس دوران وہ سر منہ لپیٹ کر سو گئی تھی۔
دوسری صبح بلال کے ذریعے اسے پتہ چلا کہ انکل نے سمیہ آنٹی کو راضی کر لیا ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ کل کے ہنگامے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ اب وہ متعجب تھی، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ آنٹی تو شازمین کے فائنینشیل سٹیٹس کی وجہ سے انکاری ہیں۔ مگر جب پاپا نے انہیں بتایا کہ ہمارے تایا جان نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے تو وہ کیا ہم سب حیران رہ گئے۔ کیا واقعی کیا کوئی خزانہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ نہیں، بس 1-2 ملیں اور فیکٹریاں۔ انفیکٹ عرصہ دراز پہلے تایا جان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ دادا جان نے انہیں جائیداد سے آ کر دیا اور پلٹ کر دیکھا نہیں۔ البتہ چند سال پہلے تایا جان آ کر پاپا سے ملے تھے اور انہیں بتایا کہ وہ اتنے عرصے کہاں رہے، کیا کیا کیا۔ ساتھ ہی اپنی تمام پراپرٹی کی کاغذات پاپا کے حوالے کر دیے۔ اس کے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ تمام پراپرٹی شہزی کی ہے، تاہم اس کے 21 سال ہونے تک پاپا اس کے منتظم ہیں۔ شہزی کی خالہ کو بھی اصل صورتحال کا علم نہیں۔ پاپا جو رقم ہر ماہ انہیں دیتے تھے وہ یہی سمجھتی ہیں پاپا کی طرف سے، جبکہ وہ تایا کے بزنس کا پروفٹ ہوتا ہے۔ وہ کمال ہے، وہ سن کر خاصی متاثر ہوئی۔ ویسے کیا شہزی جانتی ہے یہ سب؟ ہاں، پاپا نے اسے بتا دیا تھا، مگر وہ ان چیزوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتی۔ یہ بات پاپا نے اس سے اس لیے سب سے چھپائی تھی کہ کہیں کوئی اس لالچ میں اسے اپنانے کی کوشش نہ کرے۔ خدا کا شکر ہے اعظم بھائی کی محبت رنگ لے آئی۔ واقعی انہوں نے اسے بنا کسی غرض کے چاہا ہے اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ بلال عقیدت سے کہہ رہا تھا۔ وہ تائید میں سر ہلا کر شازمین کو فون کرنے اٹھ گئی۔ اسے مبارکباد بھی تو دینا ضروری تھا۔ سمیہ آنٹی کے رویے پر اسے بہت افسوس ہوا تھا، البتہ اعظم کو خوش دیکھ کر ساری کدورت مٹ گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، بہرحال اس خوشی میں آنٹی بہت بدل گئی تھیں۔ اسے حیرت ہوتی کیسی تھی وہ؟ انکل اور اعظم کبھی کبھی انہیں طنز اور تعصب سے دیکھتے۔ بلال بھی شرارت اور شوخی میں کوئی نہ کوئی جملہ ان کی عمارت پرست طبیعت پر کس جاتا، مگر انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ باقاعدہ کاغذات منگوا کر چیک کرنے اور اطمینان ہو جانے کے بعد وہ شازمین کا روایتی طریقے سے رشتہ لے کر گئیں، جس کے طے ہوتے ہی منگنی کا غلغلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر چونکہ انزا کے ایگزامز تھے، لہٰذا بات رمضانوں کے بعد عید پر جا ٹھہری۔ اس نے منع بھی کیا کہ اس کے لیے اعظم کا پروگرام خراب نہ کرے، مگر وہ رسان سے بول اٹھا، اٹس آل رائٹ انزا، میں چاہتا ہوں کہ میری خوشی میں میرے سارے دوست شامل ہوں، بالخصوص آپ، جن کی صاف گوئی کی وجہ سے میں پاپا سے بات کرنے کی ہمت کر سکا۔ اس نے نظر اٹھا کر قدرے حیرت سے پہلے اعظم کو دیکھا اور جب صاف گوئی کا مطلب سمجھ میں آیا تو بے اختیار شاہ کی نگاہیں ارحم پر جا ٹھہری تھیں، جس کی گہری زیر لب مسکراہٹ اس قدر معنی خیز تھی کہ وہ سٹپٹا گئی۔ اعظم نے نوٹ کر لیا تھا۔ پلیز آپ ارحم سے خفا نہ ہوں، اگر اس نے آپ کے الفاظ مجھ تک نہ پہنچائے ہوتے تو شاید میں کبھی اپنی بے ہمتی کو سمجھ ہی نہ پاتا اور اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیتا یا کرنے کی کوشش ضرور کرتا، مگر اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ آپ نے اس سے کیا کہا ہے، اینڈ بلیو می، مجھے اپنے انسلٹ بالکل نہیں لگی تھی۔ اس میں آپ کا فیصلہ درست تھا، سو میں نے سوچا جب آپ ایک لڑکی ہو کر اپنے حق کا استعمال کر سکتی ہیں تو میں کیوں جھجکوں، صرف اس لیے کہ ممی کو اپنے حکم منوانے کی عادت ہے۔ میں شازمین کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں بددیانت نہیں ہوں، وہ تفصیلی وضاحت سمیت بولا تو وہ جھینک کر نادم سے انداز میں ہنس پڑی۔ چلیے شکر کسی طرح بھی آپ نے اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائی۔ شازمین پر کل تک مجھے افسوس ہوتا تھا، آج رشک کرتی ہوں، وہ عزلی اعتماد بحال کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بالکل میرے بھائی کا ساتھ ہی ایسا ہے، جسے مل جائے لوگ اس پر رشک کرتے ہیں، چاہے تو آزما کر دیکھ لیں، ابھی ایک چانس ہے آپ کے پاس۔ بلال حسب عادت بیچ میں ٹپکا تھا، آخری فقرہ آہستگی سے اس کے کان کے پاس سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ سرخ ہوتے چہرے سمیت وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ اعظم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ تم نے کچھ کہہ دیا تھا کیا؟ اس کا جانا کھٹک گیا تھا اعظم کو۔ نہیں، بس حقیقت حال سے واقف کرنے کی کوشش کی تھی میں نے، انہیں لگتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کارپٹ پر لیٹتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے ارحم کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر دوبارہ ہنس پڑا۔ اس دن کے بعد بلال کی معنی خیز گفتگو عروج پر پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف ارحم کی گہری نظریں اسے پزل کرتی رہتی، وہ کچھ نہیں کہتا مگر اس کی آنکھیں بولتی تھی۔ وہ اپنے اندر جھانکتی تو اور پریشان ہو اٹھتی، بند آنکھوں کے پردوں پر وہی ایک شبیہ لہراتی رہتی۔ تاہم سمیہ آنٹی کے روپ اور نیچر نے اسے کافی ہرٹ کیا تھا۔ اعظم کا رشتہ طے کرتے ہوئے انہوں نے مروتاً بھی اس سے کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں کی تھی، جبکہ انکل نے ابھی سے بات کرنے کے باوجود ایک بار اس سے پوچھا ضرور تھا۔ منگنی کی تیاریاں بھی زوروں پر تھیں۔ سمیہ آنٹی کا بس نہیں چلتا تھا، کیا کچھ خرید لاتی، اسے بھی کھینچتی تو وہ انکار نہ کر پاتی۔ اس شام وہ افطار کے بعد ٹھکن اتارنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی کہ سامنے سے آتے ارحم نے اسے روک لیا۔ انزا پلیز ذرا میرے ساتھ چلیں، کوئی شاپنگ کرنی ہے۔ شاپنگ؟ او نو، اس وقت تو میں سخت تھکی ہوئی ہوں، آپ شازمین کو لے جائیں پلیز۔ تھکن سے اس کی بری حالت تھی، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ گئی ہے، مگر مجھے تو آپ کے ساتھ جانا ہے۔
لیکن میں تو فی الحال اپنی ساری تیاری مکمل کر چکی ہوں، مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ ممکن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ منگنی کی انگوٹھی ابھی باقی ہے۔ اس کی بات پر لاپرواہی سے سر ہلا کر وہ بھاری آواز میں کچھ اس انداز سے بولا کہ اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ جی کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ سینے پر بازو لپیٹتے وہ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انداز اور سوال ایسا تھا کہ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ لاکھ پورے تماشا ہی، مگر یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ بھیگتی ہتھیلیوں کو اس نے بے ساختہ آپس میں جکڑ لیا۔ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے وہ اپنی پلکوں کی لرزش کو چھپانے کی صحیح کر رہی تھی، مگر ارحم کی نروس کر دینے والی نگاہیں اس کا سارا اعتماد جذب کر گئی تھیں۔ کہیے انزا، کیا آپ کو اعتراض ہے؟ اگر واقعی میرے فیصلے سے آپ کو رنج پہنچا ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ آپ کی پراعتماد شخصیت نے بہت متاثر کیا ہے مجھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلے لڑکی ہیں، تاہم یہ ضرور ہے کہ جیسا میں نے آپ کے لیے محسوس کیا، ایسا کبھی کسی کے لیے نہیں کیا۔ جذبوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، سو میں بھی آپ کو سوچنے لگا ہوں۔ البتہ آپ میرے متعلق کیا سوچتی ہیں اس سے میں انجان ہوں۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ قدرے رک کر کہنے لگا، اور یہ عرصہ اس کے لیے خود پر قابو پانے میں معاون رہا۔ اور پاپا سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، سو اب آپ جواب دیں۔ ارحم تو گویا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے در پہ تھا۔ وہ قدرے نروس ہو گئی تھی، مگر دھیرے دھیرے خود پر قابو پایا اور کہنے لگی، مجھے خوشی ہے ارحم کہ آپ نے ایسا سوچا۔ بہت کم لوگوں کو آپ جیسے اچھے لوگ ملتے ہیں، مگر میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں مما کی زندگی کے المیے سے خوفزدہ ہوں۔ اس لیے اب بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے تئیں مجھے عظم کی طرف سے ریجیکٹ کیے جانے کا افسوس بھلا سکے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ گو کہ وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں، مگر دل میں آئے خدشے کے پیش نظر کہہ گئی، جس کے رد عمل کے طور پر ارحم یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کمال ہے انزا اعظم اور شازمین کی آنکھوں سے جو جذبے آپ نے بنا کہے پڑھ ڈالے تھے، میرے کہنے اور نظروں سے سمجھانے کے باوجود اس سے منکر ہو گئی ہیں آپ۔ اس کے لہجے میں شکایت اور تعصب تھا۔ انزا کے لبوں پر مسکراہٹ پھسل پڑی، اور ہم نے پہلے تو اسے متعجب نظروں سے دیکھا، اور جب اس کے سرخ چہرے پر پھیلتی تحریر پڑی تو سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ تھینکس گاڈ! ایک طویل اور پرسکون سانس لیتے ہوئے وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ چلیں؟ جھک کر پوچھا۔ پلیز پہلے میرا ہاتھ چھوڑیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ نروس ہو رہی تھی۔ ارحم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ روپ بھی کتنا خوبصورت تھا۔ اس کا ہنس کر بولا، ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ وعدہ کریں کہ اپنے دل سے اپنی مما کی زندگی کا خوف ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گی۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر اتنا یقین ضرور ہے کہ ایسی رفاقتی اور ابدی محبت جو آپ کا خواب ہے، انہیں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ خلوص اور متانت سے کہہ رہا تھا۔ انزا کی نظریں جو اس کے پراعتماد چہرے پر جمی ہوئی تھیں، بے اختیار جھک گئیں۔ خوشی نمی کی شکل میں پلکوں پر آ ٹکی تھی، جنہیں سمیٹتے ہوئے ارحم کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ نئے سال کا طلوع ہوتا سورج آنے والی عید کی خوشیوں کا گواہ تھا۔ بلال نے اس روز اعظم، شازمین اور ارحم انزا کو بطور کپل دعوت دی تھی۔ واپسی پر ابی نے اس سے ارحم کے سلمان انکل کے سوال کا جواب مانگا تھا۔ اس کی شرمیلی ہنسی اس کا واضح جواب تھا۔ سو عید کے دوسرے دن اعظم اور شازمین کے ساتھ ساتھ اس کی اور ارحم کی بھی منگنی طے کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔